السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور طالبان کے اقتدار کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے۔ 15 اگست 2021 کو عجلت میں امریکی فوج کے انخلاء کے بعد جلد بازی میں بزور طاقت افغان طالبان نے ملک کی حکومت کو تو سنبھال لیا، لیکن آج ایک سال بعد بھی افغانستان سنبھل کر نہیں دے رہا۔ امریکہ 20 سال کی جنگ کو غیر منطقی انجام دیے بغیر افغانستان اور خطے سے تو نکل گیا، لیکن پیچھے جو تباہی، بربادی، غیر یقینی اور تاریک مستقبل کے خدشات چھوڑ گیا، وہ آج ایک سال بعد بھی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ 15 اگست 2021 کو افغانستان میں یوں اچانک آنے والی تبدیلی نے دنیا کو حیران اور افغان عوام کو پریشان کر دیا تھا۔ اسی صورتحال میں وہاں کے حالات دیکھنے اور آپ کو دکھانے کے لیے گزشتہ سال میں کچھ صحافی ساتھیوں کے ساتھ کابل میں ہی موجود تھا۔ کابل میں داخل ہونے سے پہلے ماہی پر اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پیچھے جو ہے پل چرخی ہے، اور پھر اس کے بعد کابل میں ہم انٹر ہونے والے ہیں۔ پل باغ عمومی دے افغانان کابل سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ آپ ہیں طالبان جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں موجود ہوں مہتر علم میں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شہر ہے، دارالحکومت ہے لغمان صوبے کا۔ لغمان صوبہ جو ہے وہ جلال آباد اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ یہ لغمان صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، سیکیورٹی اہلکار ہے اس کے طالبان۔ 3-4 آپ کو پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور والی ادھر اسے کہتے ہیں والی صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ایئرپورٹ پہ 5 گھنٹے میں نے گزارے انہی لوگوں کے ساتھ جو اس وقت اندر شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں یا اس دارے پانی سے وہ کوچ کر چکے ہیں۔ جلال آباد سے میں حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں اسے پختونستان چوک کہتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں طالبان بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں۔ اس وقت میں شہر نو کابل میں کھڑا ہوا ہوں، اور کابل کا دل اسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ خواتین کو کیوں آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے؟ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ایک خاتون اگر گھر سے نکلے گا، کوئی بھی اگر کوئی تھپڑ مارے گا تو پھر اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنے گا اور پھر شیئر کیا جائے گا اور کہے گا کہ یار یہ تو طالبان کا کام ہی ہے۔ غریب لوگ ہیں، اپنی ریڈیاں وغیرہ یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، تو ان کو زیادہ شاید اس سے سروکار نہ ہو کہ کس کے پاس کنٹرول ہے کس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ضرور کر رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ افغانستان کا انتظام سنبھالنے کے لیے کافی عرصے بعد طالبان نے کابینہ تشکیل دی، جس کے بعد دنیا کو امید یہ تھی کہ یہ تمام افغان جو متعارف دھڑے ہیں یا قومیتیں ہیں ان پر مشتمل انکلوسیو یا مخلوط حکومت ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا اور نہ ایسا ہونا تھا۔ جو لوگ طالبان کو قریب سے جانتے ہیں، پھر دنیا کو یہ بھی امید تھی کہ شاید اس مرتبہ طالبان پہلے سے بدل چکے ہوں گے، ماضی کی طرح سخت گیر ایک رویہ رکھنے کی بجائے اب شاید وقت اور جدت کے ساتھ کسی حد تک ہم آہنگ ہو چکے ہوں گے معاشرے کے ساتھ، لیکن توقعات اور امیدیں کافی حد تک غلط ثابت ہوئیں۔ طالبان میں کچھ تبدیلیاں تو نظر آئیں، لیکن مجموعی طور پر افغان طالبان اب بھی اپنے ماضی سے الگ نہیں ہو پائے، جس کا سب سے بڑا اور پہلا ثبوت طالبان حکومت کی طرف سے خواتین کے حوالے سے سخت پابندیاں، ان کے حقوق کی پامالیاں یا لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کی صورت میں سامنے آیا۔ گزشتہ سال طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان جب ہم گئے، وہاں مختلف علاقوں میں مشکل حالات میں صحافتی جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھاتے ہوئے وہاں کے حالات آپ سب کو دکھائے، اور طالبان کے رویوں کے حوالے سے بھی مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے۔ اسی دوران افغان دارالحکومت کابل میں ایک گرل سکول یا لڑکیوں کے سکول میں بھی گیا، جہاں طالبان کے آنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ رک چکا تھا۔ یہ سامنے جو ہے ایک پرانا تاریخی سکول ہے، عائشہ درانی سکول، بچیوں کا سکول ہے یہ۔ اور ایک کنسرن کابل کے شہریوں کا جو میں نے سنا، باقی کنسرن بھی آپ کے سامنے ہے، جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ سکول جو ہیں وہ جلدی کھلیں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، شاید 6 سے 7 دن اس میں اور لگ جائیں گے، لیکن بچوں نے سکول آنا جو ہے وہ فی الحال بند کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ناظرین، پیاری سی عمارت ہے، بہت بڑی پلے گراؤنڈز ہیں اس طرح، لیکن خالی ہے۔ یہاں پہ 1,500 سے 2,000 بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں۔ آج ہمیں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، کتنا سفر کیا طالبان کے انڈر افغانستان نے، کیا کچھ بدل چکا ہے، اس وقت تو آپ کو دکھایا،
اسی پر گفتگو کریں گے. آج یہ خصوصی پروگرام ہے افغانستان پر ہی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ کے ہیڈ ہیں پاکستان کے, ہارون رشید صاحب اس وقت بھی میرے ساتھ کابل میں موجود تھے. طاہر خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ افغانستان میں موجود تھے. اور سمیع یوسفزئی صاحب, جب بھی افغانستان اور پاکستان کی بات آتی ہے, ان ایسے معاملات کو کور کرنے کی کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں. اور باسٹن یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ سے شروع کریں گے کہ ہم وہیں پہ موجود تھے, ان ایک سالوں میں کیا کچھ بدلا, یہاں سے بیٹھ کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اسپیشلی افغان عوام کی تکالیف تھیں, مشکلات تھیں, وہ کچھ کم ہوئیں, نظر آئیں آپ کو کچھ؟ دیکھیں عادل, اس وقت جو ہم کابل کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ بینکوں کا تھا. بینکوں کے باہر جو قطاریں اور لوگوں کو پیسہ نہیں مل رہا تھا, کیش انفلو کا مسئلہ تھا, لوگوں کو ڈسپرسل اس طرح نہیں ہو رہا تھا جس طرح ان کی ضرورت تھی. تو وہ تو کسی حد تک حل ہو گیا ہے میرے خیال میں ابھی تک. لیکن جو اوورآل اگر آپ کنٹری کی اکانومی دیکھیں تو وہ ابھی بھی ڈائر سٹیٹس میں ہے. طالبان کو جو امداد ملتی تھی, جو پچھلی پریویس ریجیمز کو ملتی تھی امریکہ سے یا باقی یورپی ممالک سے, وہ رکی ہوئی ہے. ابھی جو ان کا انحصار ہے وہ اپنی خود جو کسٹمز اور جو اپنے ٹیکسز یہ کلیکٹ کر کے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنے سفیشینٹ نہیں ہیں. پھر ان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو افغانستان کے اثاثے امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ابھی تک امریکہ نے ریلیز نہیں کیے ہیں, جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں. تو اکنامک مسائل اپنی جگہ بدستور قائم ہیں. حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن طالبان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو وہ روزانہ آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے فوج زیادہ مضبوط بنا دی ہے, زیادہ آرگنائزڈ ہو گئی ہے, ڈیموں کے نئے منصوبے شروع کیے ہیں, کرکٹ لیگ وہاں شروع کی, کچھ اس طرح کی دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا چس نہیں ہے, جو ریئل ٹرم اگر نیچے سے گروتھ ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے. وہ مسائل ہیں. پھر جیسے آپ نے خواتین کا ایشو کیا, وہ ابھی بھی طالبان اور باقی جو مغربی دنیا ہے ان کے سینگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ خواتین کی تعلیم, خاص کر جو لڑکیوں کی تعلیم ہے مڈل کی, وہ ابھی تک بند ہے, اور اس پہ ابھی تک کوئی کمٹمنٹ انہوں نے نہیں دی ہے کہ وہ آخر کب تک یہ مسئلہ حل کریں گے اور یہ اسکول کھولیں گے. تو وہ ایک تعطل ابھی تک برقرار ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو جو آؤٹ فلو تھا اس وقت, لوگ جو دوڑ لگا رہے تھے اور جو C-130 امریکی جہازوں کے ساتھ لپک لپک کے اور اوپر سے گر رہے تھے, وہ صورتحال ابھی بھی برقرار ہے. اسلام آباد میں اب بھی اس وقت بھی افغانوں کی ایسی بڑی تعداد موجود ہے جو ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کو کب باہر کے ویزے ملیں گے تو وہ وہاں چلے جائیں گے. پاکستان نے اس دفعہ بہتر یہ کیا تھا کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو اس طرح کی کہ فلڈ تو نہیں آیا, لیکن میرا خیال ہے وہ ٹرکل ڈاؤن اور جو سلسلہ ہے افغانیوں کا وہاں سے نکلنے کی کوشش, کیونکہ زیادہ تر جو افغان ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں طالبان کے آنے سے, اور وہ وہاں اب اپنا رہنے کا بھی کوئی زیادہ مستقبل نہیں دیکھ رہے. تو وہ خوف اور جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اچھا سمیع یوسفزئی صاحب, آپ کی بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز آئی ہیں پورے ایک سال میں. آپ کے نزدیک کیا کھویا عام افغان نے اور کیا پایا؟ میرے خیال میں افغانوں نے سب سے جو بڑا جو چیز کھویا وہ 20 سالوں میں انہوں نے افغانستان کو بلڈ اپ کیا. افغانستان چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک طرف کرپشن تھا, دوسری طرف بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی جا رہے تھے, لوگوں کی زندگی چینج ہو گئی تھی, تعلیمی ادارے تھے. مثلاً طالبان جب کولیپس کر گئی فرسٹ ٹائم تو میرے خیال میں پورے افغانستان میں 3 یا 4 یونیورسٹی ہے, اب 500 سے بھی زیادہ تھے. سب سے بڑھ کر خواتین کو سفر ہونا پڑا, اس کی تعلیم کے دروازے اب مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کا کام نہیں ہے. اکانومی تقریباً کچھ چیز رہ گئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک لوگوں کو سیکورٹی مل رہی ہے, لیکن سیکورٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سیکورٹی, آپ کو فوڈ اور خوراک تو نہیں دے سکتے. طالبان کوشش کر رہے ہیں, لیکن طالبان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا, لیکن ان کو سسٹم چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے, اور نہ ان کو اس کا کوئی زیادہ فکر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم غریب ہیں ہمارے عوام بھی غریب رہے. تو میرے خیال میں افغانستان اکثر تبدیل ہو گیا ہے, اور لوگ اس وقت بھاگ رہی ہے, اور
کوئی خاص امید بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کے ساتھ ان کا ایک کیچ اپ ہو جائے، ایک سلوشن ہو جائے. تو میرے خیال میں لوگ مایوسی ہے اور مایوسی بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان نے تو پیس دیا ہے. میرے خیال میں گزشتہ 45 سالوں میں افغانستان میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ واخان کے بارڈر سے لے کر چترال تک اور چترال سے چمن اور تورخم تک ایک حکومت ہو، ایک سسٹم ہو اور ایک انتظام کی کنٹرول ہو. ٹھیک ہے طالبان نے دیا ہے لیکن یہ سب چیز کافی نہیں ہے. لوگ آگے بڑھ رہے تھے، ریورس ہو گئے. افغانوں کا بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک دفعہ بڑی ماڈرن سوسائٹی ہوتا ہے، پولیٹیشین ہوتا ہے، ظاہر شاہ دور تھا، داؤد دور تھا، کمیونسٹوں کے، پھر ایک دم مجاہدین کا انہوں نے پیچھے دھکیل دیا. پھر درمیان میں امریکہ آ گئی. 20 سالوں میں میرے خیال میں افغانستان نے اتنی ترقی کی کہ ان گاؤں کو بھی بجلی اور سڑک چلے گئی شاید کہ افغانستان کے نیشنل میں بجٹ میں شاید 2050 میں بھی نہ جا سکے. لیکن اس کے بعد ایک دمی حکومت ہو گیا، سب کچھ ریورس ہو گئی. طاہر خان صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے بعد بھی ہارون رشید صاحب اور میں تو پھر نہیں جا سکے، لیکن آپ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ افغانستان گئے. یہ جو سمی یوسف زئی بات کر رہے ہیں کہ ایک مایوسی ہے اور لوگوں کو کوئی زیادہ امید بھی نظر نہیں آ رہی، کیا طالبان میں یہ ایک سوچ ہے کہ دیکھیں لوگوں کا جو رویہ ہے یا لوگوں کی جو سوچ ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سے تھوڑے سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. ہاں میرے خیال میں ان میں سوچ تو ہے اور احساس بھی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہ وہ ان کو دے دیں. میں 5 مرتبہ آیا ہوں اگست کے بعد، آپ کے بعد بھی 4 مرتبہ آیا ہوں. 20 جون سے 5 جولائی تک بھی میں ادھر تھا، اس کے بعد بھی آیا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر یہ جو فنڈ منجمد ہونے کی بات کیا جاتا ہے تو وہ تو درست ہے، لیکن اس وقت جب پیسے آتے تھے کیونکہ وار اکانومی تھی اور میرے خیال میں $3 ارب آتے تھے، کیونکہ جو 2014 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت 10 سال تک انہوں نے سپورٹ کرنا تھا فوجوں اور پولیس کو سب. لیکن پیسہ تو منجمد ہو گیا، پیسہ آنا تو بند ہو گیا، لیکن اخراجات بھی کم ہوئے ایک لحاظ سے، کیونکہ 3.5 لاکھ تقریباً فوج، پولیس اور سارے ملا کر کے انٹیلیجنس. لیکن اب مسئلہ طالبان کا یہ ہے کہ ایک تو تسلیم ابھی تک کسی نے نہیں کیا، یعنی فارمل کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کسی کا نہیں ہو رہا. تجارت ان کے ساتھ فارمل بالکل بھی نہیں ہو رہی. ان کے بینکنگ سسٹم پہ سینکشنز ہے، تو اس وجہ سے ان کو مشکلات ہے. کیونکہ مثلا میں یہ جہاں اندرا گاندھی اسپتال ہے میں اس میں گیا تھا اور اس میں ہر وارڈ میں گیا. آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر صفائی بالکل ہے، زبردست قسم کی، ہمارے پاکستانی اسپتالوں سے زیادہ ہے. لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا اور مشینیں ہم نے خود دیکھی کہ مشینیں ہیں، بچے ہیں. اچھا اب ایک مشکل وہاں یہ ہو گیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب کندہار سے، ہلمند سے، لوگر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، سینکڑوں میل، لیکن وہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں. مجھے ڈاکٹر نے بتایا وہاں کا جو ایک ڈائریکٹر تھا کہ دوائیاں نہیں ہیں، خاص کر کینسر کی دوائیاں نہیں ہیں. تو مطلب اس اسپتال کو دیکھ کر کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، شاک بھی ہوا کہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھ بھی رہے ہیں. جب یہ ازبکستان سے آئے تھے، ابھی کانفرنس ہوئی تھی، تو بڑے خوش تھے کہ وہاں پر سب لوگوں نے ان کو سنا، رابطے کی وہ وعدے کیے. لیکن پھر جب ڈرون کا واقعہ ہوا تو اس وجہ سے وہ بالکل وہ ریورس میں چلا گیا ہے. تو لہٰذا طالبان کے لیے مشکلات میرے خیال میں بڑھ گئے ہیں. اب ان کا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نمٹتے ہیں. میرے خیال میں بہت بڑا مشکل ہے کہ جو اقتصادی صورتحال جو ہے، جو میڈیا کا حالت ہے، کافی ساری میڈیا بند ہو گئی. اسلام آباد میں اس وقت 60 صحافی افغان موجود ہیں، 80% باہر چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے دفاتر میں ہم نے کابل میں دیکھا، ابھی جو حالیہ میں آیا تھا، کہ بہت کم ہو گئے. جو پرانے ملازمین ہوتے تھے تو اس میں اب کم ہی آتے تھے کیونکہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے. تو ایک مشکل صورتحال ہے افغانستان میں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا طاہر خان صاحب شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے سنا ہارون رشید صاحب کو بھی، سمی یوسف زئی صاحب کو، طاہر خان صاحب کو. اب کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، کیا ان کو ان کنسرنز کا obviously پتہ تو ہے، کتنی حد تک وہ ولنگ ہے افغان عوام کی مدد کے لیے؟ اور اسپیشلی جو ایمان الزہری کا واقعہ ہوا، اس سے تو اب ویسٹرن میڈیا ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا، ہم نہیں کہتے تھے کہ طالبان آئیں گے تو اس کے بعد سے جو بھی
ٹیررزم زیادہ ہوگی اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایک ہائیڈ آؤٹ افغانستان دوبارہ سے بن جائے گی. اوور ٹو یو سر, اوور آل کیسے آپ نے دیکھا ایک سال افغان طالبان کا؟ یار جو آپ کا سوال ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا کو پتہ ہے اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ولنگنس تو بالکل نہیں ہے, 100% نہیں ہے. اور جو آپ کے مہمانوں نے ابھی بات کی ہے دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کوئی, اس لیے پتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے چھپی ہوئی ہے, ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. ایک تو پہلے آپ کو مبارکباد, اس سے بہتر پینل آپ افغانستان کی صورتحال پہ بنا نہیں سکتے تھے مجھے نکال کے آپ کو شامل کر. نہیں سر, یو آر ون آف دا بیسٹ سر. آپ جی ڈاکٹر صاحب بولیے. اتنا ویل انفارمڈ, اور میں کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو لیول آف انفارمیشن ہے یہ دنیا کو کیا پاکستان کو بھی نہیں پتا. آپ کو اور ایک آدھ اور کو, سلیم صافی صاحب وغیرہ کو چھوڑ کے کتنے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں پاکستان. ہم بھی تو اپنے وہ جلسے شلسوں میں سیاست میں بزی ہو گئے نا. اور دنیا جو ہے وہ اب یہ ڈرون کا حملہ ہوا ظہری والا, اس کی وجہ سے ایک آدھ دن کوئی خبر پھر آ جائے گی. لیکن امریکہ بیسکلی از ڈس انٹرسٹڈ اینڈ ڈسکنیکٹڈ کہ یار ختم ہو گیا, ہم چھوڑ آئے. مطلب جو لوگ ایک دو اس پہ فوکس کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن بالعموم آپ کو خبر کہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کل جب اس ہفتے جب الزواری والی بات ہوئی تو جو امریکہ کے اخبار میں تھے اس میں 1 کالم کی خبر تھی, 5 کالم کی خبر تھی تائیوان کے بارے میں. اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ امریکن سائیکی میں اور دنیا کی سائیکی میں یہ کہاں چلا گیا. آپ نے جب مجھے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا اس پروگرام کے بارے میں تو میرا پہلا خیال یہ آیا کہ یار اچھا 1 سال ہو گیا, یہ تو پتہ ہی نہیں لگا, بڑی جلدی گزر گیا. دوسرا خیال یہ آیا کہ یار 1 سال ہو گیا اور دنیا تقریباً بھول گئی. تیسرا خیال جو آیا وہ بھی ایک اہم ہے. ابھی آپ یہ شو کر رہے ہیں, اب سے 4 مہینے بعد آپ ایک شو کر سکتے ہیں کہ سوویت یونین کے آنے کو 43 سال ہو جائیں گے. 43 ایئرس. یہ ملک جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ ایک کنٹینیوس حالت جنگ میں رہے. پہلے سوویت تھے, اس کے بعد جو سو کالڈ مجاہدین تھے ان کے اپنے جھگڑے پڑے رہے, اس کے بعد طالبان آئے, انہوں نے جو کہانی شروع کی, اس کے بعد امریکن آئے, ایک حالت جنگ جاری, اب طالبان آئے. تو ہر ملک کے اوپر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن یار اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری جنریشنز اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں اب کتنے افغان رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جنگ کے علاوہ کچھ دیکھا, کیونکہ اٹس اے ینگ پاپولیشن, بہت کم. تو ایک پوری سوسائٹی جو ہے اس کو ایک کانسٹنٹ ڈس انٹرسٹ اور جنگ اور ایک طرح سے دنیا کا فٹ بال بنایا ہوا, اس کا اثر تو ہوگا. یہ 1 سال کی صرف بات نہیں ہے, 1 سال کی کہانی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس سال کی کہانی یہ ہے کہ کتنا آسان تھا دنیا کے لیے, خصوصاً امریکہ کے لیے, لیکن تمام دنیا کے لیے انکلوڈنگ پاکستان, اس کو ان پلگ کر دینا, اس کو بالکل بھرا کے سائٹ پہ رکھ دینا کہ ہاں جب یہ ظہری جیسی کوئی چیز ہوگی تو 1 کالم کی خبر ہم لگا دیں گے, شاید 2 کالم کی بھی کوئی اخبار لگا دے گا, اور ہم ایک پریس کانفرنس بھی کر لیں گے. لیکن بیسکلی دس از اے اسٹوری آف ڈس انٹرسٹ اینڈ ڈسکنیکٹ. ڈس انٹرسٹ اینڈ ڈسکنیکٹ, بڑے ویلڈ پوائنٹ ریز کیے پروفیسر ڈاکٹر عادل. بریک کے بعد اپنے باقی پینلسٹ کے پاس یہ ڈس انٹرسٹ اور ڈس انگیجمنٹ کی اسی سے ڈیبیٹ ہم شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک سے پہلے عادل نجم صاحب نے کہا وی ہیو ون آف دا بیسٹ پینلز آن افغانستان. ہارون رشید صاحب ہیں, سمیع یوسف زئی صاحب ہیں, طاہر خان صاحب ہیں, اور خود پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب, بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, امریکہ جو ہے وہ اس کا ابھی انٹرسٹ نہیں رہ گیا, اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی کہ جی ابھی بھی سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے. آپ کو بھی لگتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانوں کو اب خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, امریکہ اب وہ ٹائم گیا کہ پاس آئے گا؟ جی بالکل, میں سیکنڈ کروں گا پروفیسر صاحب کی جو بات تھی. اگر آپ اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں اس کا موازنہ اس وقت کریں جب طالبان کی پہلی حکومت تھی, تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ افغانستان سے ہاتھ صاف کر کے امریکہ نکل گیا, اور پھر کویت پہ جنگ شروع ہو گئی اور عراق شروع ہو گیا, اور وہ جو انٹرسٹ تھا ان کا اس سے ڈائیورٹ ہو گیا تھا. ابھی بھی تقریباً ایگزیکٹلی وہی صورتحال اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ چل رہی ہے روس کے ساتھ, اس میں امریکہ اور یورپ سارا جو ہے اس میں
پھنسا ہوا ہے, جو وہاں مہاجرین اور پناہ گزینوں کے مسئلے ہیں اور جو جنگ لڑنی ہے وہ سارا ٹینشن وہاں ہے. پھر یہ جو حالیہ دنوں میں تائیوان کے ساتھ بیٹھے بٹھائے نینسی پلوسی کو ضرورت پڑ گئی جانے کی اور ویسے ہی چین کو ناراض کرنے کی, اور وہاں ٹینشن ایک کریٹ کی ہوئی ہے اور وہاں ایک عسکری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کوئی بڑی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی ابھی بھی امریکہ کی. دیکھ تو وہ ضرور رہا ہوگا, نظر تو اس کی ہوگی جو اس نے ایمن الزواری کے ڈرون حملے سے اچانک سے کی, نگرانی تو وہ کر رہا ہوگا لیکن انوالو نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے پہلے تھا, وہ جس طرح سے وہ پہلے افغانستان کی مدد کر رہا تھا یا امداد دے رہا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب جو وہ ان کی حکومت تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے وہ بھول چکی ہوئی ہے, کوئی اس پہ ہمیں پیش رفت نظر دکھائی بظاہر نہیں دے رہی. اور امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ حالات و واقعات اس طرح سے بلڈ اپ ہوں ون بائی ون, یہ ایمن الزواری کا واقعہ ہوا, عوام کی ناراضگی, اکنامک سچویشن خراب, یہ سارے بلڈ اپ ہوں اور طالبان خود کمزور ہو کر کسی طرح سے گر جائیں یا کوئی دوسری فورس آ جائے یا کچھ اس طرح کا ہو, وہ خود انوالو ابھی نہیں ہونا چاہتے, اور وہ چاہ یہی رہے ہیں کہ طالبان جتنے زیادہ ملامت ہو سکیں اس وقت اس صورتحال میں وہ ہو جائیں, ہاں, اور ان کو عوام کے اندر سے ہی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنے کہ وہ ان کو چیلنج کر سکیں یا ریموو کر سکیں. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایمان الزواری کا واقعہ ہوا اس سے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے انٹرنیشنلی طالبان کے لیے, خصوصاً جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں نا طالبان آ گئے اور اب دوبارہ سے یہ جو شدت پسند دہشت گرد ہیں وہ ان کا ٹھکانہ بن گیا افغانستان. میرے خیال میں کابل کے قلب میں, کابل کے دل میں ایک بڑی ایسے علاقے میں جہاں پر جس گھر میں وہ رہتے تھے شاید اس روڈ سے اگر کوئی ویسا بھی گزرتا تھا اس طرف دیکھ رہا تھا, تو ایسے جگہ پہ اس اتنے بڑے آدمی کو بٹھانا میرے خیال میں یہ طالبان کے قد اور کاٹ سے بہت انہوں نے لمبا کھیلا, اور اس کے اثرات بہت بری ہوں گے, اس لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو طالبان کا جو ٹکراؤ آیا خواتین کے بابت وہ تیار تھے, ہر پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے, یہاں اسلام آباد میں بھی فارن منسٹر آ کر سارے اسلامی وزراء کانفرنس سے اس میں کہہ دیا کہ ہم خواتین کو تعلیم کو جاری رکھیں گے, لیکن اس کے مکر گئی. جی اب دوبارہ انہوں نے جو وعدہ خلافی کی امریکہ کے ساتھ انہوں نے کلیئرلی دوحہ کانفرنس میں لکھ دیا کہ یہاں پر ہم کسی کو اجازت دیں گے. ظاہر بات ہے امریکہ جب بات کرے کہ کسی کو آپ کو اجازت یہاں رہنے کے نہیں ہوں گی, وہ القاعدہ کی بات کر رہے تھے, کسی اور کو تو نہیں کر رہے تھے, تو طالبان کو ایک بہت ہی بڑی ہزیمت اٹھانا پڑا. اور میرے خیال میں طالبان جو ایک سال کے جو سیلیبریشن بنا رہا تھا, ابھی اینیورسری ان کے آ رہے تھے, اس کو انہوں نے کافی اس پر اس کے جو خوشی تو انہوں نے کم کی. اس نے مارننگ میں چلے گئے, جو بڑا ایک سال کا امریکہ کا شکست اور پھر ہمارے قبضہ, تو طالبان سے سیاسی غلطیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ طالبان اپنی طرف سے کسی کو آنسریبل نہیں ہے, وہ جو بھی کرے, خواتین اسکول جائے نہ جائے, اس لیے کہ وہ تو الیکشن کی طرف تو جاتی نہیں ہے, اکانومی بری ہے اچھی ہے, لوگ کہنے بس یار خدا آپ کو دے رہی ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو افغانستان میں انٹرسٹ کم ہے, میرے خیال میں انٹرسٹ تھا. امریکن نے یہاں آ کر 3000 تک 2800 تک ان کے بندے مارے گئے ہیں. امریکہ اپنی سولجرز کے خون آسانی سے نہیں دیتے, $1 بلین بھی دیے, لیکن اس بدقسمت ملک میں کہ لوگوں میں ایک دم نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ دکھائے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے ان کے پاس وہ نہ وہ سینٹیمنٹس ہے, نہ ایلیمنٹس ہے, اور نہ ان کے پاس ایک جذبہ ہے. اور یہ اپنی طرف سے, یعنی اشرف غنی ایک بڑا ماڈرن آدمی تھا, اس کے اوپر باقی گروپ اس کو ریسسٹ کہتے تھے, وہ کہتے تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان نے پکڑ لیا. تو یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس سے کیا کام, کیا افغان خواتین اسکول جا رہے کہ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک حد تک. ایک وقت تک کہ امریکہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا ہم نے طالبان کو شکست دی ہے, 2 ملین خواتین اور لڑکیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور یہ بہت بڑے اچیومنٹ تھے. اس وقت ان کی ضرورت تھی, اس کو پیش کر رہے تھے, چونکہ اس کو اپنی قوم کو جسٹیفیکیشن کے لیے اور اپنے ٹیکس منی کو یہاں پر ان کو لگانے کے لیے, تو وہ اپنے لوگوں کو تو کہتے تھے کہ ہم نے بڑے اچیومنٹ کر دیے. لیکن اب کہہ رہے کہ یار ہم کیا کریں, ہم نے تو سب کچھ کر دیا, کہ یہ افغانستان کا جو قضیہ ہے وہ ان اینڈنگ ہے. یہاں پر
کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس حالت میں طالبان کے ختم ہونے کے بھی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر طالبان کو بھی ہٹا دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے بھی خطرناک ہوگا. اس سے بھی خطرناک. اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو سمیع یوسفزئی صاحب نے بات کی کہ اس پر بھی ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ چلیں طالبان بھی نہیں سنبھال سکتے، کیا وہاں کیا ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ باقی جو متحارب دھڑے ہیں ان کو تو اتنا سپریس کر کے رکھا ہوا ہے افغانستان میں، کچھ کو تو باہر بھی نہیں جانے دے رہے. حل کیا ہو سکتا ہے؟ کس جانب یہ بات جا سکتی ہے؟ میری نظر میں اب تو طالبان کی حکومت تو رہے گی، وہ اتنا آسان اب نہیں ہے، اور میرے خیال میں کوئی چاہے گا بھی نہیں کہ افغانستان، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ، برطانیہ حالیہ جو بیانات آئے جب سے یہ مزاحمت تھوڑی سی شمال میں، پھر پنجشیر میں، پھر ان کے جو ترکی میں میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی میٹنگ ہوئی تھی، یہ جو مخالفین ہیں، ابھی میں نے سنا ہے کہ تاجکستان میں ان کی اسی طرح ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے. تو وہ ایک سلسلہ تو ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنی وہ مزاحمت نہیں کر سکتے کہ طالبان کو ایک پریشر میں ڈالیں. ان کے لیے بالکل مسئلہ ہے. پنجشیر میں جس طرح طالبان جس طریقے سے گئے تھے تو اب ان کے لیے بہت مشکلات ہیں اور کافی کیجوالٹیز بھی ان کی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ ہم سنتے ہیں نا، کابل میں سنتے رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدیل نہیں ہے. اب جب میں ریسنٹلی آیا تھا تو یہاں پر ایک بندے سے میرا جو گورنمنٹ میں کام کر چکا پچھلے میں، تو بدیل والی بات کہ اس کے بدلے میں اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاس دوبارہ آتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. افغانستان پہ خصوصی ایک پروگرام کر رہے ہیں. طالبان کو ٹیک اوور کیے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں، سمیع یوسفزئی صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہیں، اور طاہر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا لیکن ان کی آڈیو میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے پینلسٹ کو، جو آپ کی نظر میں ون آف دا بیسٹ پینلسٹ اور ہے بھی وہ ان کو سن لیا، تو میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. اوور ٹو یو فار انادر کمنٹ. دیکھیں، یہ ان اے وے اصلی سوال یہ کہ فیوچر کیا ہے. اگر میں سوچوں کہ سرپرائزز کیا ہے میرے لیے باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہوئے، سرپرائز طالبان کا آنا سرپرائز نہیں. ہمیں پتا تھا کہ طالبان نے آنا ہے. جس طرح وہ آئے اور جس طرح جو حکومت تھی اس سے پہلے وہ ایک دم غائب ہو گئی، ایک دن میں کوئی ریزسٹنس نہ ہوئی، وہ سرپرائز تھا. اس سال کا ایک سرپرائز میرے خیال میں یہ تھا کہ کتنی جلدی امریکہ نے سوئچ آف کیا، اور اس کا جو اثر ہے وہ افغان عوام پہ بھی پڑا ہے. ان سم ویز، فار ایگزامپل یہ جو بچیوں کی، خواتین کی رائٹس اور بچیوں کی تعلیم کی بات ہے، اس میں ایک طرح سے تو ویسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ویسٹ اس کو کوئی فورس بھی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے طالبان کو زیادہ سپیس مل گئی واپس اپنی ایک زیادہ ایکسٹریم پوزیشن پہ آنے کی. آپ نے یہ دیکھا نا، ویسٹ نے اس کی بات ضرور کی ہے لیکن کوئی زیادہ فورس نہیں کیا، جس کا اثر عام افغان پہ اور خواتین پہ پڑا. اچھا، ایک اور جو سرپرائز مجھے لگی، آئی وڈ لو ٹو ہیئر کہ آپ اور آپ کے گیسٹ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک جو بات تھی کہ شاید جو دوسرے گروہ ہیں ان کی طرف سے مزاحمت آئے گی کسی نہ کسی طرح کی. اور شروع میں پہلے کچھ ہفتوں میں تھا کہ یار فلانا گروپ جو ہے وہ نارتھ میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہمیں اتنی نظر نہیں آئی. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان نے خود ان کو زیادہ افیکٹولی کنٹرول کر لیا؟ کیا یہ وجہ تھی کہ ان گروہوں کو بھی کوئی نہیں ملا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان اے وے کہ ان کے جو نیوٹرل تھے وہ بھی نیوٹرل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے افغان طالبان کو زیادہ ایک یہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا، اور یہ میں سمیع یوسفزئی سے یہ سوال پوچھوں گا. سمیع صاحب، یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ جو ایک مزاحمت یوزولی ہمیں نظر آتی تھی کہ ایک رجیم آ رہا تھا افغانستان میں، فوراً مزاحمت بھی شروع ہو جاتی تھی، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا سو کالڈ ناردرن الائنس فلائیں وہ مزاحمت، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ بھی ہمیں ان کا وجہ معلوم ہے کہ وہ لوگ یہ جو 20 سال میں جو کچھ ہوا اور اتنا بیان جو کولیپس ہوا، یہی لوگ جو آج اپنے خود کو ریزسٹنٹ کہتے ہیں، یہی لوگ ان کے رسپانسبلٹی ان کو اوپر آتے تھے. ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ وارلارڈس کو کون ٹرسٹ کریں گے جنہوں نے 20 سال اس حکومت کو اس نہج پہ پہنچا دیا؟ تو میرے خیال میں ان کے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے. احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے، اس کا کوئی، ان کے فادر کا کوئی کریزما نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سبسٹیچیوٹ اس وقت چاہیے نہیں ہے، ہمیں ضرورت اس کی کہ طالبان بدل جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایک ایسا لڑائی پڑے جس میں خواتین بھی کام نہ کریں،
جس میں لڑکیاں اسکول بھی نہیں جائیں گے لیکن ہر دن بمبنگ بھی ہوگی, ایک خطرناک لڑائی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دن بدن جو اینٹی طالبان جو سینٹیمنٹس ہے وہ بڑھ رہے. ٹھیک ہے ان کے پاس ایک لیڈرشپ نہیں ہے کہ ان کو لیڈ کرے, لیکن ایتھنک وائز لوگ ناراض ہے, ڈیولپمنٹ کی کام نہیں ہو رہی ہے. افغانستان ایک بند گلی میں ہے, پاکستان کا ویزا بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اب ایران کی طرف کو اسمگلنگ سے جاتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے. جب لوگوں کو ٹھیک ہے ایک ٹائم کے لیے لوگ جیل میں بھی اگر کچھ ٹائم گزارے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, چلو یہی زندگی ہے, لیکن کب تک؟ تو میرے خیال میں طالبان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ زیادہ لوگوں کو پریس کرے تو پھر لوگ یہ جو مسترد شدہ جو جہادی لوگ ہیں پھر لوگ مجبور ہوں گے کہ اس کے پاس جائیں گے. چلو جو بھی ہے آپ ٹرائی کریں, شاید اس سے آپ بہتر ہے. اس وقت کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ طالبان بڑی مضبوط ہے. لیکن مجھے جو سب سے جو بڑا جو چیز رہتا ہے وہ ایتھنک ڈویژن, چونکہ نان پشتون کو اس سسٹم میں کچھ نہیں دیا گیا ہے, چاہے وہ ہزارہ ہو, تاجک ہو, ازبک ہو. تو طالبان کو ان کو بھی تھوڑے سے اور زیادہ حکومت میں ان کو شیئر دینا چاہیے تاکہ ان کو ایک جو ایلیمنٹ سے ناراضگی کے وہ تو دور ہو جائے. ٹھیک, اچھا ہارون صاحب, جی آپ بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں, 3 منٹ ہے ہارون صاحب, تو آپ سے اور جی سمی کی بات کو میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ریزسٹنس جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو کس طرح کی ریزسٹنس ان کو سامنے آئی. جو ریزسٹنس سب سے زیادہ ان کو فیس کرنی پڑی وہ داعش کی تھی, جو ابھی تک ہے. کبھی کبھی وہ بڑے حملے کرنے میں کامیاب ابھی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن طالبان نے جس طرح سے طاقت کا استعمال کر کے جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ جو انہوں نے وہاں ان کا کلا کما کیا اور جو صفائی کی ان کی, اس کے بعد داعش بھی آن دا بیک فٹ ہے وہاں پہ اور کافی ڈری اور سہمی ہوئی ہے اور اس طرح کی نہیں آزادی سے آپریٹ کر سکتی جس طرح کے پہلی رجیم میں تھی یا طالبان کے شروع کے دنوں میں تھی. تو وہ ریزسٹنس انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کی. اس کے ہوتے ہوئے یہ جو دوسری پولیٹیکل ریزسٹنس ہے اس کا میں نہیں دیکھتا کوئی چانس کہ وہ کسی پولیٹیکل یا آرمڈ اسٹرگل یا اس طرح کا کوئی شروع کرنے کی صورت ہوگی. ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں جو پراکسس ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, وہ کنفیوز ہے کہ کس کو سپورٹ کرو. لوگ جتنے وہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. کل اگر کوئی واقعاً انویسٹمنٹ کرے 10 ملین 15 ملین ڈالر دے دے تو میرے خیال میں پھر ریزسٹنس بھی شروع ہو جائے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب 20 seconds اوور ٹو یو فار کنکلوژن پلیز. کنکلوژن نہیں یار, ایک اور سوال چھوڑ جاتا ہوں آپ کے مہمانوں کے لیے اور باقیوں کے لیے. وہ یاد ہے ایک OIC کی کانفرنس ہوئی, ہاں OIC کی ایک کانفرنس ہوئی, جی کوئی کسی سے پوچھ لے یار پھر کی نکلے. اب یہ سوال افغانستان کو پوچھنا چاہیے, افغانستان کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے. اتنا ڈھول شور ہم نے مچایا تھا. باقی یہ جو مسلمان امریکہ کو تو ہم کہتے ہی کہتے ہیں, ہم جو سو کالڈ مسلمان دنیا ہے ہماری بھی تو سٹوری نیگلیکٹ اور ڈسڈین کی ہے نا. صحیح بات ہے, بالکل. میں جواب دے دوں جی. پاکستان نے کروائی تو افغانستان کے لیے تھی, لیکن پاکستان کی اپنی اکنامک سچویشن اتنی خراب ہوئی ہے کہ اب پاکستان کو خود چاہیے کہ وہ OIC سے مدد لے. چلے, ہارون رشید صاحب, سمی یوسفزئی صاحب, طاہر خان صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عادل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.